جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں۔ یہ سب جانے والے مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم تو چلے گئے، اب تمہاری باری ہے۔ لیکن کچھ لوگ زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ ان کے ٹائم ٹیبل میں سب کچھ ہے، مگر ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ بیچ میں مر گیا تو قبر کیسی ہوگی۔ مستقبل کے 5 سال کا پلان ہے، 10 سال کا پلان ہے، ارے مرنے کا پلان ہے کہ نہیں؟ اور پھر جس قبر میں جانا ہے وہ قبر روشن ہوگی کہ نہیں؟ ادھر میرے اور آپ کے صرف اعمال کام آئیں گے۔ پلیز سمجھو بات کو، قبر میں کوئی تجوری نہیں ہے، کفن میں کوئی جیب نہیں ہے، یہ سب ادھر رہ جائے گا۔ میں اکیلا جاؤں گا اور میرے اعمال جائیں گے۔ 5، 10، 15 دن کے سفر کی تیاری کے لیے سب تیاری ہے۔ ایک ایسا سفر کرنا ہے مجھے اور آپ نے جو 5، 10، 15 دن کا نہیں ہے۔ اچھا، اس سفر میں تو دوست، فیملی، بہت سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ ادھر کہیں ملک میں پہنچ گئے، پیسے ختم ہو گئے، فون کر کے منگوا سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ میں جس سفر کی بات کر رہا ہوں اکیلے جانا ہے، اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا، مگر اس سفر کی کون تیاری کر رہا ہے؟ کون اس کی فکر کر رہا ہے کہ یار ادھر کون سی کرنسی کام آئے گی، کون سے اعمال کام آئیں گے؟ پہلے کے زمانے میں میت کا وارث ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ کیوں؟ سارے ہی رو رہے ہوتے تھے۔ کیوں رو رہے ہوتے تھے؟ میت سے پیار ہوتا تھا؟ نہیں، سب کو اپنی قبر یاد آتی تھی کہ یہ مر گیا، میری باری ہے۔ قبرستان جاتے تھے تو ہال آتا تھا، قبر دیکھتے تھے تو نیند اڑ جاتی تھی کہ اسی قبر میں مجھے اتارا جائے گا۔ اتنی گرمی کے دن چل رہے ہیں، لائٹ چلی جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ جنریٹر لگائے ہیں، یو پی ایس لگائے ہیں، اے سی لگائے ہیں لوگوں نے، کسی طریقے سے گرمی والی رات نہ گزرے۔ تم سے ایک رات بغیر پنکھے کے نہیں گزرتی۔ سوچو قیامت تک جس کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی وہ کیسے گزارے گا وہ راتیں؟ ارے جس کو یہاں گرمی لگتی ہے اس کو تو قبر کی گرمی کی زیادہ فکر ہونی چاہیے نا۔ پلیز اس کے بارے میں سوچئے، پلان کیجئے۔